ورحم الله من قرأ الفاتحة. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا الحسين عليه الصلاة والسلام: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. صلوات پر محمد سلسلہ بیان کے اس تیسرے مرحلے میں بھی گفتگو اسی عنوان کے ذیل میں کرنا چاہتا ہوں کہ جس عنوان کو قائم کیا ہے حسین اور اسلام. عزیزان محترم، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ خالق کائنات نے بنی آدم کے سر پہ اشرفیت کا تاج رکھ کے اس کو مکرم بنا کے قوت اور توانائی دے کر کے اس نے اس کائنات میں بھیج دیا. اور بھیجا تو یہ کہہ کر کے بھیجا کہ ہم نے تم کو بیکار خلق نہیں کیا ہے، بے سبب بے وجہ نہیں بھیجا ہے، بلکہ کوئی نہ کوئی سبب ہے، کوئی نہ کوئی راز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے تمہیں خلق کیا ہے. اور وہ خلقت کا راز سبب جو بھی آپ چاہیں مرتب کرنا مرتب کریں، لیکن قرآن مجید نے ایک ہی لفظ رکھا ہے کہ ہم نے جن و انس کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، اس میں یہ پروردگار عالم نے کہا کہ میں نے نہیں پیدا کیا جنات اور انسان کو مگر اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ عبادت کریں. دیکھیں توجہ فرمائیے گا، خالق کائنات نے یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھیں، خالق کائنات نے یہ نہیں کہا کہ وہ روزہ رکھیں، خالق کائنات نے یہ نہیں کہا، بلکہ کہا لیعبدون، تاکہ اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں. اس کا مقصد کیا ہے کہ عبادت کیا چیز ہے، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم اسے سمجھ لیں کہ عبادت کیا چیز ہے تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ جائے گا کہ ہمیں کون سا کام کرنا ہے. بس عزیزو، اسی کو آل محمد نے سمجھایا کہ ہر وہ عمل کے جس سے اللہ کی رضا مل جائے، ہر وہ کام کے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے،
اسے عبادت کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ معمولی سا کام جو تمہاری نظر میں معمولی ہے وہی عین عبادت ہو، اسی لیے سرکار ختمی مرتبت نے کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ جیب سے پیسہ نکال کے دے دینے کا نام صدقہ ہے، تم یہ سمجھتے ہو مال خرچ کر دینے کا نام صدقہ ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ دولت لٹا دینے کا نام صدقہ ہے، لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، کسی کے راستے میں پڑا ہوا ایک روڑا ہٹا دینا کہ ہمارے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا نام بھی صدقہ ہے۔ جو کہہ رہے ہیں آپ اس کا نام بھی صدقہ ہے، یعنی ہمیں متوجہ کیا ہے کہ تمہاری نیت کو دیکھا جائے گا کہ تمہاری نیت کیا ہے۔ نیت یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو ٹھوکر نہ لگے، نیت یہ ہے کہ اللہ کے بندے مجروح نہ ہونے پائیں، نیت یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ تو تم نے اللہ کی رضا کے لیے جو یہ کام کیا ہے ہم اسے بھی صدقہ بنا رہے ہیں، ہم اسے بھی عبادت بنا رہے ہیں۔ تو اب عزیزان محترم ہر وہ کام کہ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر لیا جائے اسی کو کہا جاتا ہے عبادت۔ اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کی رضا سب سے زیادہ کس عمل میں ہے؟ اللہ کی رضا سب سے زیادہ کس عمل میں ہے؟ کم سے کم اتنا تو ماننا پڑے گا کہ جس قربانی سے خدا راضی ہو جائے، جس قربانی سے اللہ راضی ہو جائے اور جس میں سوائے اللہ کے اور کوئی شے نہ ہو، جہاں اعلان کرنے والا یہ کہہ رہا ہو اے میرے پروردگار میں نے ساری مخلوقات کو چھوڑ دیا ہے صرف تیری رضا کے لیے، جس سے ان قربانی دینے والا یہ جملہ کہہ رہا ہو کہ اے میرے پروردگار ترکت الخلقہ، میں نے پوری مخلوق کو چھوڑ دیا ہے۔ کس لیے چھوڑ دیا اس پوری کائنات کو؟ صرف تیری رضا کے لیے۔ کس لیے اپنے بچوں کی یتیمی گوارا کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ تیری رضا مل جائے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس قربانی کے اوپر، اس مقصد کے اوپر، اس مشن کے اوپر بہرحال پروردگار کی رضایت ہے۔ اب آج کے بعد زمانہ یہ سمجھ لے کہ ذکر حسین اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ رضا کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد ہماری زندگی میں ہماری زندگی میں جتنا لمحہ، جتنا وقت، جتنا صرف ہو جا رہا ہے اس ذکر کے اوپر، یہ آپ یہ سمجھیے گا کہ یہ عبادت میں بسر ہو رہا ہے۔ یہ لمحہ برباد نہیں ہو رہا ہے، یہ لمحہ ضائع نہیں ہو رہا ہے۔ ہم پیدا ہی کیے گئے ہیں عبادت کرنے کے لیے، اور یہ عبادت سب سے افضل عبادت ہے، اس لیے کہ ایک حسین کا تذکرہ نہیں ہے، یہ صرف حسین کی بات نہیں ہے، بلکہ اسی حسین کے تذکرے میں ذکر پروردگار بھی ہے، ذکر انبیاء بھی ہے، ذکر اولیاء بھی ہے، یہ سب ہے۔ تو جب سب ہے تو ایک ایسا جامع ذکر ہے یہ ذکر حسین کہ جس کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم لوگ کہتے ہیں کب تک کرو گے، کب تک کرو گے؟ 1400 برس ہو گئے اور تم آج تک ہی ایک رونا رو رہے ہو، یہی پیٹ رہے ہو کہ حسین مار دیے گئے، حسین قتل کر دیے گئے۔ بھائی ہر آدمی کسی بھی عمل کے تکرار سے عاجز ہو جاتا ہے۔ ہمارے ذہنوں کو، ہمارے نوجوان، ہمارے گھر کے بچے، ان کو فوراً ایک مرتبہ اس طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ بھائی پرانی بات ہو گئی، دیکھو جس عمل کو بار بار کیا جاتا ہے اس سے انسان عاجز ہو جاتا ہے، لہذا تم کب تک روز روز یہی تذکرہ، روز روز یہی بات کب تک کرو گے؟ مت کرو، اسے ختم کرو۔ ٹھیک ہے ایک احتجاج تھا، ہو گیا، اب یہ ہر سال اسی تذکرے کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر سال اسی واقعے کو دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے تم سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو عقل سے استعمال کرو، ایک واقعے کے لیے احتجاج ایک مدت تک ٹھیک ہے، اس کے بعد نہیں کرنا چاہیے، لیکن زمانے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حسین نے یہ انقلاب کیا کس لیے تھا۔ میں انشاءاللہ ابھی آپ تک بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے سوال یہ کر رہا ہوں کہ کائنات کے ہر عاقل سے میرا سوال یہ ہے
کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہی طے ہے کہ ہر تذکرہ، ہر وہ بات کہ جسے تکرار پائی جائے، جسے دہرایا جائے وہ غلط ہوتا ہے، تو بھائی ڈاکٹر کے پاس تم جا رہے ہو اور جانے کے بعد جب دوا لے کے آ رہے ہو وہ کہہ رہا ہے ہر 4 گھنٹے کے بعد اس ٹیبلٹ کو کھانا، ہر 6 گھنٹے کے بعد اس کیپسول کو کھانا، تم نے کبھی پلٹ کے نہیں پوچھا کہ تکرار سے انسان عاجز ہو جاتا ہے، یہ کئی مرتبہ کریں گے؟ کہتے ہیں مولانا کیسی بات کرتے ہیں، بے وقوفی کی بات مت کیا کہ ہم نے کہا کیوں بے وقوفی کیوں ہے بھائی؟ وہی دوا آج بھی کھائی، وہی دوا کل بھی کھائی، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ ایک ڈوز دے دیا کہ یہی کھاتے رہنا ہے، تم کھا رہے ہو، کبھی اعتراض نہ کیا کہ تکرار عمل سے ہم عاجز ہو جا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن آپ فوراً کہیں گے مولانا بات سمجھیے، وہاں معاملہ جسم کی صحت کا ہے، بات سمجھیے، معاملہ جسم کی صحت کا ہے، اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسے کیا جائے تاکہ صحت ملتی رہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ اسی طریقے سے ہم نے پوچھا یہ صبح ابھی تو تم نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اب یہ ظہر کا وقت آ گیا پھر 4 رکعت، عصر کا وقت آ گیا پھر 4 رکعت، کیوں پڑھ رہے ہو بھائی؟ یہ مغرب کا وقت آ گیا پھر 3 رکعت، یہ پھر عشاء کا وقت آ گیا پھر نماز پڑھنے لگے، یہ پھر تہجد کی نماز، یہ ساری چیزیں کیوں پڑھ رہے ہو بار بار؟ کہنے ہیں مولانا دیکھیے اس میں روح کی سلامتی کا سوال ہے، توجہ کریں نا، روح کی سلامتی۔ مجھے ایک بات کہنا دیجیے، کم سے کم اوقلا نے یہ بات طے کر دی کہ ہر وہ چیز کہ جس میں صحت و سلامتی چاہے بدن کی ہو چاہے روح کی ہو، اسے دہرانے سے عاجزی نہیں ہوتی بلکہ عیب عقل مندی ہے۔ بھائی یاد رکھنا ذکر حسین اس چیز کا نام ہے جس میں بدن کو بھی شفا ہے، روح کو بھی شفا ہے، اور یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ جس میں بدن بھی باقی رہتا ہے، جس میں روح بھی باقی رہتی ہے، اور میں اپنی کہی ہوئی بات کو جو آپ تک پہنچا چکا ہوں اس سے قبل کے سفر میں وہ آپ تک دہرانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ محسوس کریں اس بات کو۔ کائنات کا کوئی ایسا ہم کو نظام بتاؤ کہ جہاں پر بقائے جسم بھی ہو بقائے روح بھی ہو، کوئی ہے ایسا معاملہ کہ جہاں جسم بھی باقی رہ جائے روح بھی باقی رہ جائے، معنویات بھی باقی رہ جائے، جسمانیات بھی باقی رہ جائے، مادیت کے اوپر بھی اثر نہ آئے، بھائی روحانیت پر بھی اثر نہ آئے؟ کائنات میں ہر شے جسے مادہ کہا جاتا ہے اسے فنا ہے، اسے فنا ہے، مٹ جانا ہے، اسے بقا نہیں ہے، مٹ جانا ہے، لیکن وہ جسم کبھی نہیں مٹا کہ جو حسین سے مربوط ہو گیا، وہ جسم کبھی نہیں مٹا جو حسین سے مربوط ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہے نا، میں آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کائنات نے تجربہ کر کے دیکھا 200 برس کے بعد 200 برس کے بعد کربلا کے واقعے کے 200 برس کے بعد جب قبر حر کو شگافتہ کیا، توجہ کیے، قبر حر کو شگافتہ کیا اور چاہا کہ رومال فاطمہ کھولے تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ تازہ خون جوش مار رہا تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں تازہ خون زندہ جسم سے نکلتا ہے کہ مردہ جسم سے؟ کہاں ہیں آپ؟ ذرا توجہ کریں آپ، یہ تازہ خون جو رگوں میں دوڑ رہا ہے یہ کس کی رگوں میں دوڑتا ہے؟ کسی مردہ کے جسم میں آپ نے دیکھا خون دوڑتا ہوا؟ کسی مرے ہوئے انسان کے ہاں آپ نے یہ بات پائی کہ اس کے جسم میں خون دوڑ رہا ہو؟ نہیں عزیزو، بلکہ آپ دیکھیے کیفیت یہی ہوتی ہے کہ انسان پہلے دیکھتا ہے کہ حرکت ہے کہ نہیں، نبض میں حرکت ہے کہ نہیں ہے، اور اگر رک گئی ہے تو آپ فوراً کہتے ہیں مر گیا بھائی، یہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس سے کہ اس کی حرکت رک گئی ہے۔ تو نبض کی حرکت سے آپ زندگی کو سمجھتے ہیں، نفس کی حرکت سے زندگی کو سمجھتے ہیں۔ جناب حر کی پیشانی سے رومال نہیں کھولا گیا تھا بلکہ بقائے جسم کے فلسفے کو ثابت کیا گیا تھا کہ اگر حسین کے اوپر انسان اپنے کو مٹا دے تو حسین جسم کو بھی مٹنے نہیں دیتے، حسین جسم کو بھی مٹنے نہیں دیتے۔
میرے مولا حسین کی بات سمجھنے کی کوشش کرے زمانہ کہ حسین کس کا نام ہے. حسین نے اپنی پورے وجود کو اس راہ میں لگا کے پروردگار سے آواز دی, میرے معبود میں نے اگر تیری رضا کے لیے سب کچھ حاصل کیا ہے تو اب جو میری رضا لینا چاہے, اب جو میری رضا کے لیے قربانی دے اسے بھی تو کچھ ملنا چاہیے. اے حسین جو تم چاہو, جو تم چاہو, اور یہ نہیں بلکہ تمہارے چاہنے والوں کو میں اپنی ہر مرضی دینے کے لیے تیار ہوں. اور یہی بنیاد ہے. آپ ذرا غور کریں, کربلا میں حسین نے اتنے لوگ تھے مگر ان میں سے 72 کا انتخاب کیوں کیا؟ 72 کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اسی لیے کیا تھا کہ جانتے تھے یہ وہی چاہے گے جو حسین چاہے گا, یہ وہی مانیں گے جو حسین مانے گا. اور میں نے کہا مولا یہ کام کیوں ہو رہا ہے؟ کہا اس لیے لے رہا ہوں یہ کام تاکہ اب زمانہ آباد تک کے لیے سمجھ لے جسے حسینی رہنا ہے اسے اپنی خواہش نہیں میری خواہش میں زندگی گزارنا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد, جسے حسینی رہنا ہے. تو مرضی پروردگار اگر ہے تو ذکر حسین میں کہا اس ذکر کو یہ نہ سمجھنا کیے. اب میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ جب بھی تذکرہ حسین ہوتا ہے تو زمانے میں ہلچل کیوں مچتی ہے؟ آپ بتائیے, اتنے لوگ ہیں, اتنا تذکرہ, کسی کے تذکرے سے اتنی ہلچل نہیں جتنا امام حسین کے تذکرے سے. مجلس سے, اب میں لفظیں بدل دوں, مجلس سے جتنا الرجی ہے زمانے کو, جس قدم دیکھیے صاحب بالکل خفا ہو رہے ہیں, اتنی مجلس. اب تو زمانہ یہ آ گیا کہ اپنوں میں یہ بات ہونے لگی, ہمیں اتنی مجلس کرنے کی ضرورت ہی کیا, وقت ہمارے پاس کہاں ہے. یہ باتیں ہمارے ابھی آ گئی, توجہ کریں آپ. زمانے نے اس طریقے سے ہم کو بھیجا. ہاں توجہ کیجیے گا عزیزان محترم, میں بھی آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان کی زندگی کا ایک ہدف ہونا چاہیے, بے شک وہ اپنی جگہ پر اس سے انکار نہیں ہے, لیکن میں آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ ذرا غور کیے کہ آخر نماز پہ کہیں پہرا نہیں لگا. نہیں, ابھی آپ پہنچیں گے انشاءاللہ, میں آپ تک پہنچاتا ہوں. آج تک مجھے بتائیے صدیاں سے جو تذکرہ ہوتا چلا آ رہا ہے, جب بھی آپ نے دیکھا پابندی لگی تو کاہے پہ؟ مجلس پہ لگی ہے, ماتم حسین پہ لگی ہے, زیارت حسین پہ لگی ہے. لگی کہ نہیں لگی؟ لیکن کہیں آپ نے سنا کہ نماز پہ پابندی لگائی گئی ہو؟ عباسیوں کا دور گزرا, دیکھا نماز پہ پابندی. امویوں کا دور گزرا, دیکھا نماز پہ پابندی. ہلاکو خان اور چنگیز جیسے بادشاہ افراد گزر گئے, کہیں دیکھا آپ نے اس کے اوپر پابندی؟ کسی عبادت پہ کوئی پابندی نہیں. لیکن جب بھی بات آئی تو زیارت حسین پہ پابندی, مجلس حسین پہ پابندی, ماتم حسین پہ پابندی. میں بھی سوچنے لگا آخر راز کیا ہے, کیوں اسی پہ پہرا لگتا ہے؟ توجہ کریں آپ, کیوں اسی پہ پہرا لگتا ہے, اور چیزوں پہ کیوں نہیں پہرا لگتا؟ شاید اس کا ایک فلسفہ ہو میرے عزیزوں, یہ اپنی بات ہے, میں آپ تک پہنچا رہا ہوں, کہاں تک آپ متفق ہیں یا آپ جانیں, مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں شاید ایک ہی راز ہے, ہر جگہ شیطان اپنا کارنامہ دکھا سکتا ہے مگر مجلس میں شیطان اپنا کارنامہ نہیں دکھا پاتا. یہاں ابلیس اپنا حربہ نہیں چل پاتا. یہ تو ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی, لیکن حقیقت کیا ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. کسی کو کسی ذکر سے کوئی نفرت نہیں, کوئی الجھن نہیں, لیکن ذکر حسین سے الجھن ہو رہی ہے. کیوں؟ اس کو سمجھیے گا عزیزان محترم. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے ٹھہرے ہوئے سمندر کے اوپر ایک ہلکی سی کنکری آپ گرائیے, لہر جو بنے گی کتنی دور تک جائے گی؟ کاش آپ پہنچے اس منزل تک. جتنی دور تک یہ لہر جاتی رہے گی کوئی اسے روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا.
کیونکہ ایک لہر ہے، یہ جہاں تک اس نے اپنے حدود بنائے ہیں وہاں تک جائے گی۔ بھائی یاد رکھنا، ذکر حسین سے جو لہر پیدا ہوتی ہے وہ نوح تک جاتی ہے، موسیٰ تک جاتی ہے، ابراہیم تک جاتی ہے، آدم تک جاتی ہے، اس کی حد کو کوئی روک نہیں پاتا۔ اسی لیے پابندی اس پہ لگائی جاتی ہے کہ یہ ہلچل سارے نظام کے اندر پیدا کر دیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اس لیے کہ یہ ایک تذکرہ یہ تذکرہ، یہ ذکر حسین، یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس نے قرآن کو بھی بیدار رکھا، جس نے اسلام کو بھی بیدار رکھا، جس نے انبیاء کی محنتوں کو بھی بیدار رکھا۔ ساری مصیبت یہ ہے کہ جب ذکر حسین ہوتا ہے تو زمانہ کہتا ہے کہ بھائی یہ ذکر کیوں ہوا، اور جب کہا جاتا ہے کیوں ہوا تو اسباب و علل تک جب بات جاتی ہے تو بہت سے چہرے کھل کر سامنے آتے ہیں، اور جب چہرے کھل کر سامنے آتے ہیں تو جن پہ ہم پردہ ڈالتے رہے ہو اگر وہی چہرے کھل گئے تو پھر کیا رہ جائے گا؟ لہذا پابندی لگاؤ اس ذکر پہ۔ نماز سے کسی کو پریشانی نہیں ہوئی، اس لیے کہ نماز جب بھی قائم ہوئی، توجہ کریں، تو پتہ نہیں یہ نماز خلوص سے پڑھی گئی، ریا سے پڑھی گئی، کیسے پڑھی گئی، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ ہاں البتہ اس جگہ پر رک کر ایک بات ضرور کہوں گا، لیکن فرش حسین پہ آنے والوں کا بھی ایک فریضہ ہے، اور وہ فریضہ یہ ہے کہ یہاں جب بھی آئیں خلوص اگر اپنے اندر ہے تو آئیں۔ نہیں میں پھر لفظیں دہراؤں گا، آپ توجہ کیے گا۔ اس فرش اعضا پہ یا مجلس حسین میں یا جلوس حسین میں اسی وقت تک رہنا جب تک تمہاری طبیعت مائل ہو، جب تک تمہاری طبیعت مائل ہو اسی وقت تک رہنا، اور اس وقت فرش اعضا سے دور ہو جانا جب تمہاری طبیعت کسی اور طرف چلی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر حسین مذاق کا نام نہیں ہے، عبادت کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد، اسے توجہ کیے گا سب مذہب۔ ہم اس لیے فرش اعضا پہ آ رہے 10 دن ٹریٹمنٹ مل رہا ہے ہم کو۔ ٹریٹمنٹ کی جگہ ہے یہ مذاق کی جگہ ہے، تفریح کی جگہ ہے نہیں، یہ عبادت کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے۔ یہاں جب آئے ہو تو یہ سوچ کے آنا کہ حسین کی مجلس میں جا رہے ہیں۔ جس نے گھر سے نکلتے وقت، جس نے مدینے سے نکلتے وقت اپنے بھائی کو خطاب کیا تھا، اپنے بھائی سے خطاب کیا تھا، اور ایک فقرہ کہا تھا، اور عجیب فقرہ۔ مولا حسین نے کہا ھذا ما اوصى بہ حسین ابن علی الی اخیہ محمد الحنفیہ، یہ وہ وصیت ہے کہ جو حسین کر رہا ہے۔ کون حسین؟ جو علی کا بیٹا ہے۔ کون علی؟ جو ابو طالب کا بیٹا ہے۔ یہ وصیت کر رہا ہے حسین اپنے بھائی محمد حنفیہ سے۔ کیا وصیت کر رہا ہے؟ اب وصیت کے بعد میں شہادت دے کے جا رہا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، میں شہادت دے رہا ہوں محمد کی رسالت کی، میں شہادت دے رہا ہوں قرآن کی حقانیت کی، میں شہادت دے رہا ہوں صراط کی برزخ کی۔ یہ سارے گواہیاں دینے کے بعد اب مولا حسین ایک فقرہ کہتے انی لم اخرج اشرم ولا بطرا، دیکھو میں نہیں نکلا کہ میں شر پیدا کروں۔ پہلا جملہ، میں نہیں نکل رہا ہوں کہ شر پیدا کروں، اس کا مقصد یہ ہے حسین پہلے مرحلے میں سمجھا گئے مجلس میں آنے والا شرری نہیں ہو سکتا، حسین کے تذکرے کو منانے والا شر کو کبھی پسند نہیں کر سکتا، شر سے دور رہے گا۔ اس لیے کہ حسین کا مقصد یہ ہے کہ حسین شر پیدا کرنے کے لیے نہیں نکلا، حسین شر پیدا کرنے کے لیے نہیں نکلا، اور نہ حسین ریاکاری کے لیے نکلا ہے، حسین خود نمائی کے لیے نہیں نکلا ہے کہ اپنے کو دکھائے، اپنے کو بتائے کہ ہم کون ہیں کیا ہیں، نہیں نکلا حسین اس لیے۔ پھر کس لیے نکلے؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ حسین فقط اس لیے نکلا
تاکہ اپنے نانا کی امت میں جو اصلاح طلب ہیں ان کی اصلاح کی جائے، ان کو اصلاح کی طرف لایا جائے۔ لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے حسین نکل رہا ہے۔ تو کربلا کا مقصد ہی اصلاح ہے، قیام کربلا کا مقصد ہی اصلاح ہے۔ اب سمجھے زمانے کو اسی لیے تو الرجی ہے کہ جہاں اصلاح ہے وہاں روکا جاتا ہے، جہاں شر ہو وہاں سے نہیں روکا جاتا، اس سے تو خطرہ ہی نہیں ہے، لہذا کیوں روکیں گے؟ لہذا آپ دیکھیں نماز پڑھنے والے وہاں بھی پڑھ رہے تھے کہ نہیں پڑھ رہے تھے؟ مولا حسین کو جو قتل کرنے آئے تھے، دیکھیں عزیزو محسوس کیجئے گا، لیکن کیا اسی نماز کو حسین بھی پڑھ رہے تھے جو وہ پڑھ رہے تھے؟ دونوں کو محسوس کیا۔ لوگ کہتے ہیں ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ کہ جس میں میرے مولا کو ضربت لگ گئی، ایسی مسجد میں کیوں جائیں؟ لیکن اعوذ باللہ خاکم بدہن، کہنے والا سوچتا نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ذرا سی فکر تو کرے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ایسی مسجد میں کیوں جائیں؟ تو تم زیادہ افضل ہو یا مولا علی؟ مولا علی اور مولا علی تو چلو چلے گئے، ٹھیک ہے، ضربت لگ گئی، اس کے بعد مسجد کوفہ سے امام حسن رک گئے، امام حسین رک گئے، کوئی امام رکا تمہارا؟ نہیں رکا۔ تو پھر امام کی ہمارے ایک سنت ہے نا، سیرت ہے کہ ہم امام کی سیرت کو بھی کریں۔ تو یہ غلط فکر ہے کہ جو لوگوں کے ذہن میں پائی جا رہی ہے۔ میں آپ کے خدمت میں یاد کرنا چاہ رہا ہوں، یہ نماز وہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز یہ بھی پڑھ رہے ہیں، مگر دونوں نمازوں کا فرق ہے، دونوں نمازوں کا فرق ہے۔ ایک نماز اس لیے پڑھی جا رہی ہے کہ اپنے کو مسلمان ثابت کیا جائے، اور ایک نماز اس لیے پڑھی جا رہی ہے اپنے کو بندہ پروردگار بنا دیا جائے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل۔ توجہ کریں عزیزو، یہ دو نمازیں ہمارے سامنے ہیں، یہ دو نمازیں ہمارے سامنے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں دونوں طرف نماز ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر حسینی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، مگر ایک جگہ اقرارا للعبودیہ، اپنی بندگی کا اقرار کرنا ہے کہ ہم بندے ہیں، تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم عبادت کریں۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم سجدہ کریں۔ اور وہاں یہ نہیں ہے، وہاں تو یہ کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو مسلمان نہیں کہلائیں گے، یعنی اپنے کو مسلمان کہلانے کے لیے عمل کرنا۔ بھئی یہیں سے جھک کر ایک جملہ کہہ دوں، خدا نہ کردہ ہمارے اندر اگر یہ پوزیشن آ جائے کہ اگر ہم نہیں جائیں گے مجلس تو کوئی ہم کو حسینی کیسے کہے گا، خاکم بدہن، اگر یہ تصور آ گیا تو پھر یاد رکھیے ہم بھی بہت دور ہو جائیں گے ہدف سے۔ ہمیں اس لیے آنا ہے کہ ہمارا مقصد خلقت یہ ہے کہ حسین کا تذکرہ اتنا کیا جائے کہ اسلام کا سر ہمیشہ بلند رہے، کبھی پس نہ ہو پائے۔ اسلام کی تعلیم، اسلام کے احکام یہ ہمیشہ بلند رہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ایک مرحلہ کہ جہاں پر مولا حسین کہے میں نہیں نکلا مگر اس لیے نکلا ہوں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ تو آپ غور کیجئے، مولا اصلاح کریں گے، آپ کہاں اصلاح کے لیے نکلا ہوں؟ تو اصلاح کیسے ہوگی؟ کا ایک ہی راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اصلاح ہوگی۔ کون سا راستہ؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ اچھائیاں بتائی جائیں اور برائیوں سے روکا جائے۔ اریدو ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں یہ چاہتا ہوں کہ اچھائیوں کا حکم دیا جائے اور برائیوں سے روکا جائے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سیرت جو جد کی ہے اسے بھی زندہ کیا جائے، اور جو میرے باپ علی کی ہے اسے بھی زندہ کیا جائے۔ دونوں چیزیں امام نے کہی، میرے دادا کی، میرے نانا کی سیرت اور میرے بابا کی سیرت، یہ دونوں سیرتیں۔ میں نے کہا مولا یہ آپ نے کیا کہا؟ میرے نانا کی سیرت، میرے بابا کی سیرت؟ کیا نانا کی سیرت تنہا کافی نہیں ہے؟ یہ بابا کی سیرت کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ ذرا غور کیجئے، یہ بابا کی سیرت کو زندہ کرنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے نانا کی سیرت الگ ہے، آپ کے بابا کی سیرت الگ ہے؟ کہا توبہ کرو، یہ بات کبھی سوچنا بھی نہیں کہ دونوں کی سیرت الگ ہے، دونوں کی سیرت الگ نہیں ہے، مگر یاد رکھنا ہمیشہ قیام مصلحت کے تحت ہوتا ہے۔ زمانے نے میرے بابا کو اتنا بدنام کر دیا ہے، توجہ،
میرے بابا کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ جب شام میں یہ خبر پہنچتی ہے کہ علی مسجد کوفہ میں مارے گئے تو زمانہ پوچھتا ہے کہ علی کیا نماز بھی پڑھتے تھے؟ اتنی سوء تبلیغ کی گئی ہے کہ اب میرے بابا کی نماز پڑھنے کے اوپر بھی اعتراض، زمانہ یہ پوچھا ہے کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے۔ تو جب زمانہ اس منزل تک آ جائے تو وہاں اسے سمجھنا ہے کہ میرے بابا کی سیرت کیا ہے۔ اس لیے میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ میں اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں تاکہ زمانہ سمجھے۔ اور اگر دوسری بات میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ شاید مولا نے اس لیے یہ جملہ رکھا کہ میں اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جب تک علی کی سیرت زمانے میں نہیں آئے گی صحیح نبی کی سیرت تمہیں مل نہیں سکے گی۔ اس لیے کہ زمانہ نبی کو اس لیے کہ زمانہ اس منزل تک آ چکا ہے کہ جہاں سیرت پیغمبر پہ جب بات آتی ہے تو پھر یہ کتابی نبی کو مانتے ہیں، یہ تاریخی نبی کو مانتے ہیں، یہ روائی نبی کو مانتے ہیں۔ اور جہاں روائی نبی مانا جائے، جہاں تاریخی نبی مانا جائے، جہاں کتابی نبی مانا جائے، وہاں پر پھر تماشا ہی رہے گا، اس کے حقیقت میں نبی نہیں ملے گا۔ نہیں، آپ بات تک پہنچنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس لیے کہ کتب کے اندر جب نبی کو پڑھا جائے گا تو صحیح کتابیں بھی نبی کو تماشا دکھانے والا تو بتائے گی۔ آپ کے پیش نظر ہے نا تاریخ، صحیح کتابوں کے اندر بھی جو بات مل رہی ہے وہ کیا مل رہی ہے کہ نبی اپنی زوجہ کے کاندھے پہ سر رکھ کے نعوذ باللہ کا کم بدان، آپ ذرا غور کہ جہاں یہ روایت ہمارے سامنے آئے گی تو نبی کا چہرہ کیسا ہوگا، نبی کی سیرت کیسی ہوگی؟ کہ ہم نے اس نبی کو نہیں مانا کہ جو وہ نبی ہے کہ جس کو تاریخ نے لکھا، جس کو ارباب سیر نے لکھا، جس کو ارباب روایت نے لکھا۔ میں اس نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں جسے علی نے سمجھایا ہے یا قرآن نے سمجھایا ہے، اس نبی کو مانتے ہیں۔ اس نے کہا کاہے کے لیے میرا نبی ہے؟ کہا یہ مبعوث ہوا۔ کاہے کے لیے مبعوث ہوا؟ زمانے کو سمجھایا کہ یہ نبی کیوں آیا ہے۔ کہا طبیبٌ دوارٌ، یہ ایک حکیم ہے جو چلتا پھرتا حکیم ہے۔ یہ کاہے کے لیے آیا ہے؟ یہ اس لیے آیا ہے کہ لوگوں کو شفا دے۔ یہ کس لیے آیا ہے؟ کہا یہ اس لیے آیا ہے۔ اب آپ مولا کائنات سمجھا رہے ہیں کہ یہ نبی کس لیے آیا ہے؟ کہا اس لیے آیا ہے لیخرجا، تاکہ وہ نکالے عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو، من عبادت عبادہ الی عبادت اللہ، بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی عبادت پہ لگا دے۔ توجہ کیا آپ؟ کہا میرے نبی کا مقصد سمجھو کہ میرا نبی کون ہے۔ میرا نبی وہ ہے کہ جو بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی عبادت کی طرف لگانے کے لیے آیا، بندوں کی غلامی میں جانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ نہیں، آپ نے جملے کے اوپر توجہ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ ذرا غور کریں آپ، مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے آیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی طرف لگا دے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو دوسروں کی رضا کا پابند ہو وہ نبی کوئی اور ہے، جو اللہ کی رضا کا پابند ہو وہ نبی ہمارا ہے۔ ایک سلام پر یہ محمد بس توجہ کر لیں آپ، جو دوسروں کی رضا، جو دوسروں کی رضا دیکھ کر کے بات کرے، بھائی اس لیے نبی نے شہد چھوڑ دیا، نبی نے شہد چھوڑ دیا، اصل میں زوجہ کو بہت چاہتے تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، توبہ کرو، ایسا نبی۔ دیکھیں میں ان باتوں کو پڑھتا نہیں ہوں لیکن آ گئی ہے، اس لیے میں نے عرض کیا آپ خدمت میں کہ اگر ہم تاریخ اور روایت سے نبی کو لیں گے تو کبھی اس منزل تک نہ پہنچیں گے۔ حسین نے یہی سمجھایا کہ اگر میرے بابا کی سیرت رہے گی تو نبی کا چہرہ مشخص ہوگا، نبی کا چہرہ مشخص ہوگا، اور ایسے نبی کی عبادت، ایسے نبی کا کلمہ، ایسے نبی کی بندگی، ایسے نبی کی پیروی، یہ تمہارے اوپر فرض ہے کہ جس کو میرے بابا نے سمجھایا کہ وہ نبی کون ہے، اور اسی بابا کی بنیاد کے اوپر میں نکل کے سمجھا رہا ہوں کہ وہ میرا نانا کیسا تھا،
اور میں اپنے لانا کی امت کی اصلاح یہی چاہ رہا ہوں کہ وہ غلط روش اور غلط طریقوں کے اوپر نہ جائیں، بلکہ اس منزل کی طرف آئیں کہ جس منزل پہ میرا بابا لانا چاہتا تھا، میرا بابا جس منزل پہ لانا چاہتا تھا۔ اور عزیزان محترم، یہ پوری شہادت کے بعد مولا کا نکلنا، اپنے بھائی سے وصیت کرتے ہوئے یہ جملے کہہ کے نکلنا، یہ کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ یہ سارے حقوق کو پہچانوا کے حسین نکل کے یہ بتا رہے ہیں کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ حسین ایک شخص ہے جو جا رہا ہے۔ حسین ایک شخص نہیں ہے، مکمل تاریخ اسلام ہے کہ جو نکل کے میدان میں جا رہی ہے، اور اسی کا نام حسین ہے۔ اسلام جس کو تم کہہ رہے ہو وہ در حقیقت میری زندگی کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محترم۔ دیکھیں میرے عزیزو، اگر صلوات آپ مل کے پڑھ دیں گے تو مجھے سہارا مل جائے گا۔ یہی تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کے ساتھ ہمیں افتخار ہے کہ ہم تنہا نہیں کرتے۔ یہ عبادت وہ ہے کہ اس میں اللہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اللہ اور عبادت ذرا سا ذہن جلدی قبول نہیں کرتا۔ اللہ اور عبادت ہمارے لیے عبادت ہے، اللہ کے لیے عبادت نہیں ہے۔ مگر صلوات خود ایک عبادت ہے نا، اس عمل میں اللہ شریک ہوتا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی رحمتوں کے نزول کے ساتھ ہمارے ساتھ آ جاتا ہے، کہ بتاتا ہے کہ دیکھ اے میرے بندے، جہاں تو ثواب کماتا ہے وہیں میری رحمت بھی ساتھ ہو جاتی ہے، وہیں میری رحمت بھی ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اس میں کبھی بخل نہ کیا کیجئے۔ تو میرے آقا حسین نے پورے فلسفے کو واضح کرنے کے لیے یہ جملے کہے تھے کہ زمانہ سمجھے، اور زمانہ سمجھے کہ اس ذکر حسین کی ضرورت کیوں ہے۔ اس لیے کہ حسین مقصد کو سمجھا کے جا رہے ہیں۔ حسین بغیر سمجھائے نہیں گئے۔ ایک ایک مرحلے میں، کل میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا، اپنے خالق کو گواہ بنانا۔ اللہم انکا تعلم، یہ میرے پروردگار تو خود جانتا ہے، انہو لم یکن ما کانا من تنافسا فی سلطان، میں اس بادشاہت کے لیے نہیں نکلا، میں قدرت کے لیے نہیں نکلا، میں اقتدار کے لیے نکلا۔ مولا، ایک بات آپ نے یہاں کہی، ایک بات اور آپ نے کہی ہے، اور وہ عجیب سی بات ہم کو دونوں لگ رہی ہے بظاہر۔ آپ نے یہاں یہ کہا کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ میں سلطنت کے لیے نہیں نکلا، پروردگار تو جانتا ہے کہ میں اقتدار کے لیے نہیں نکلا، پروردگار تو جانتا ہے کہ میں قدرت کے لیے نہیں نکلا، بلکہ میرے نکلنے کا مقصد کچھ اور ہے جسے آپ نے بیان کیا، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لنوری المعالم من دین کا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تیرے دین کی نشانیاں ہیں انہیں لوگوں کو پہچانوایا جائے کہ دین کی نشانیاں کیا ہیں، دین کی علامتیں کیا ہیں، دین کی نشانیاں کیا ہیں، دین کی پہچان اور شناخت کی جگہ کیا ہیں، انہیں بتایا جائے کہ زمانہ پہچانے دین کہاں ہے۔ لفظیں کہہ دوں یہاں پر، اس کا مقصد یہ ہے کہ حسین بتا کے جا رہے ہیں کربلا کسی زمین کا نام نہیں ہے، دین کی ایک نشانی کا نام ہے۔ کربلا کو سمجھو، کربلا دین کی ایک نشانی کا نام ہے، کربلا کسی زمین کا نام نہیں ہے، دین کی ایک علامت ہے۔ اس کے بعد کہا، اور میں یہ چاہتا ہوں تیرے ملک میں اصلاح کروں، اور یہ ساری باتیں آپ نے بیان کی ایک منزل کے اوپر، اور دوسری منزل پہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب آپ کو امیر بلاتا ہے مدینے کا امیر بلاتا ہے اور بلا کے کہتا ہے بیعت، تو آپ نے اس سے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ کیا کہا کہ انشاءاللہ نصبحو و تصبحون، ہم بھی صبح کریں گے، تمہاری بھی صبح ہوگی، ہم دونوں صبح کریں گے، ہم بھی غور کرتے ہیں، تم بھی غور کرنا، دیکھیں دونوں میں سے کون خلافت کا زیادہ حقدار ہے۔
ایہما حق بالخلافہ، یہی لفظ ہے مولا کی. دیکھیں کون خلافت کا زیادہ حقدار ہے، یزید یا ہم؟ نہیں، آپ توجہ فرمائیں. جو حسین یہ جملے کہہ کے جا رہے ہیں کہ میں قیام اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے سلطنت چاہیے، جو حسین یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ میں قیام اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے اقتدار چاہیے، جو مولا یہ کہہ کے جا رہا ہو کہ میں قدرت کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، وہی حسین دربار ولید میں جملہ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں مولا فرما رہے ہیں کہ ہم دونوں غور کریں، ہم دونوں فکر کریں. ننظر و تنظرون، تم بھی غور کرو ہم بھی غور کرتے ہیں. ایہما احق بالخلافہ، ہم دونوں میں کون ہے کہ جو زیادہ سزاوار ہے خلافت کا؟ ذرا سے توجہ کریں آپ. مولا یہ کیا ہوا، ایک جگہ یہ جملہ ایک جگہ یہ جملہ، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں مجھے نہیں چاہیے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں میں دیکھا جائے کون زیادہ حقدار ہے. یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں زمانے کی آنکھوں پہ پڑا ہوا پردہ اٹھانا چاہ رہا ہوں، میں زمانے کی آنکھوں پہ پڑا ہوا پردہ اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھنا خلافت اس کا حق نہیں ہو سکتا کہ جو اپنی منزل سے بیٹھ جائے. خلافت اس کا حق ہے کہ جسے نبی بٹھا کے جائے. اس لیے ہم نے کہا دیکھیں غور کریں کون زیادہ حقدار ہے. اور یہ خلافت اس لیے نہیں مانگ رہا ہوں کہ مجھے سلطنت چاہیے، اس لیے نہیں مانگ رہا ہوں مجھے اقتدار چاہیے. خلافت کا مقصد یہ ہے کہ معالم پروردگار کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے. میرے بابا کے خلافت میں اور دوسروں کی خلافت میں فرق ہی یہ ہے کہ تم پہچان لو کہ زمانہ خود لکھے گا. توجہ، زمانہ خود لکھے گا کہ علی دور خلافت میں صرف اس لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ عدالت سے کام لیتا تھا. تاریخ کے اندر یہ جملہ ہے کہ نہیں ہے؟ قتل علی فی محراب لشدت عبادت، علی اپنی محراب عبادت میں اس لیے مار دیا گیا کہ وہ عدالت سے کام لیتا تھا. عجب جملہ ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ کہہ رہے ہیں اس لیے قتل کیا گیا علی کا کہ علی عدالت سے کام لیتے تھے. یعنی مولا نے سمجھایا خلافت کا تعلق عدالت سے ہے، خلافت کا تعلق ظلم سے نہیں ہے، خلافت کا تعلق عدالت سے ہے. اور میں جو جملہ کہہ کے جا رہا ہوں وہ یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ یزید ظالم ہے، میں عادل ہوں. اور غور کرو کون خلافت کا زیادہ حقدار ہے. میں یہ زمانے کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کون زیادہ حقدار ہے، اسے پہچانو اور اس کے بعد منزل میں آ جاؤ. آنے کے بعد دیکھیں کون اس بات کا زیادہ سزاوار ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے. عزیزان محترم، یہ حسین کی شخصیت کائنات کے سامنے اسی وقت اجاگر ہوگی جب حسین کے کلمات میں حسین کو سمجھا جائے. ہم نے اپنے مولا کو اب تک ذاکرین کی چرب زبانی سے تو سنا ہے مگر مولا کے کلمات میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی. مولا کے کلمات سے مولا کو اگر سمجھا جائے تو انسان زیادہ اس منزل تک، اس معرفت تک پہنچے گا کہ جس معرفت پہ حسین لانا چاہ رہے. تمہارا ظرف معرفت اتنا چھجلا نہیں ہونا چاہیے کہ زمانے کی ہواؤں کے رو میں تم بھی بہ جاؤ، بلکہ تمہارا ظرف معرفت اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر سنگلاخ طوفان ظلم بھی آئے تو تمہارے ثبات قدم میں کوئی آنچ نہ آنے پائے، تمہارے عقیدے کو کوئی سلب نہ کر سکے، تمہارے عزیزوں تمہارے ارادوں کو کوئی ختم نہ کر سکے. تم اس طریقے سے بنو کہ جس طریقے سے میرے بابا نے میرے بھائی سے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کہ اپنے قدموں کو زمین پہ گاڑ کے اس طریقے سے جہاد کرنا کہ پہاڑ تو ہل جائے اپنی جگہ سے مگر تمہارے قدم میں لرزش نہ آنے پائے. ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی منزل تک آؤ. عزیزان محترم، یہ منزلیں بہت ہیں جہاں تک انسان اس میں سر دھنتا چلا جائے گا. لیکن آپ کو کہ کتنا سخت مرحلہ ہے کہ حسین وہاں سے یہ جملے کہہ کے نکل رہے ہیں دربار ولید سے. مولا حسین یہ جملے کہہ کے نکل رہے ہیں اور جیسے ہی یہ جملہ کہا کہ صبح ہم بھی کریں گے، صبح تم بھی کرو گے. یہ بھی غور کیجئے گا، وقت کا امام کہہ رہا ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے. امام آپ نے اس سے پہلے مقدمتاً بھی ایک کام کیا ہے کہ یہی تو سمجھانا تھا تمہیں کہ اسلامی شعار کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. سب توجہ کیے گا، تم سراسی دشمنی میں اسلامی شعار کو بھول جاتے ہو.
ذرا سی کسی سے بات ہوئی تمہارا سلام پیام بند، ذرا سی کسی سے حجت ہوئی تمہاری تکرار ہوئی سارا معاملہ تمہارا بند۔ لیکن مجھے دیکھو کہ مجھے خبر دی جا رہی ہے، دربار میں خبر دی جا رہی ہے حاکم شام کے وفات کی۔ وفات مجھے کہنا پڑا تاریخ کے اعتبار سے، حاکم شام کے جانے کی خبر دی جا رہی ہے تو میں فوراً کہتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ میں نے کلمہ پڑھا، کیوں پڑھا بھائی؟ یہ تو مومن کی سلسلے میں پڑھا جاتا ہے نا، لیکن میں نے اس لیے پڑھا ہے تاکہ شعار اسلامی بتایا جائے کہ اگر ایک مسلمان ہے کلمہ پڑھ کے جا رہا ہے تو اس کے لیے اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ تو میں تمہیں درس دے رہا ہوں اپنے زندگی سے کہ تمہیں یہ زندگی میں سبق لینا چاہیے کہ دشمنی اس کا نام نہیں ہے کہ شعار اسلامی بھول جائے۔ شعار اسلامی کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا، اس لیے کہ حسین اور اسلام دونوں ایک ہے، دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ جو اسلام ہے وہی حسین ہے، جو حسین ہے وہی اسلام ہے۔ اس بنیاد کے اوپر میں تمہیں چاہتا ہوں کہ اگر تم میرے ہو تو مکمل اسلام پر رہنا سیکھو، مکمل اسلام کے اوپر عمل کرنا سیکھو، تبھی میرے ہو سکتے ہو۔ اور اگر تم مسلمان ہو پکے تو مکمل حسینی ہونا سیکھو، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ سارے پیغام دے کر کے میرا آقا ایک مرتبہ جیسے ہی اٹھتا ہے فوراً ایک مرتبہ بغل میں بیٹھا ہوا انسان وہ یہ کہتا ہے کہ اگر حسین ہاتھ سے نکل گئے تو پھر قابو میں نہیں آئیں گے، بیعت لو، اور اگر بیعت نہیں کرتے تو سر قلم کر لو۔ دیکھیے آپ توجہ کیجئے، مولا کے سامنے یہ جملے آئے اور مولا نے ایک مرتبہ فوراً کہا وہ کڑنجی آنکھ والے کی اولاد، تیری جرت کہ ہمیں قتل کرے، تیرا اختیار کہ ہمیں قتل کرے۔ اور اس کے بعد یہ جملے کہنے کے بعد مولا خطاب کرتے ہیں، اے امیر سن، ہم کون ہیں اور یزید کون ہے۔ اب یہیں سے مولا نے فوراً ایک رخ لیا، مولا نے فوراً کہا اے امیر سن، ہم کون ہیں اور یزید کون ہے۔ ہم وہ ہیں جو اہل بیت نبوت ہے، ہم وہ ہیں جو معدن رسالت ہے، ہم وہ ہیں جہاں محمد الملائکہ وحی کے اترنے کی جگہ۔ یزید کون ہے؟ شارب خمر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ تو مجھ سے کہہ رہا ہے بیعت کرنے کو، تو مجھ سے کہہ رہا ہے بیعت کرنے کو یزید کی۔ سن، ہم نہیں بلکہ ہم جیسے کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے۔ میں تو حسین ہوں، حسین۔ میں تو حسین ہوں، میری بات چھوڑ، ہم جیسے جو ہوں گے وہ بھی یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ حق کہاں ہے، اس کو پہچانتے ہیں۔ تو جب حق کو پہچانتے ہیں تو کبھی بیعت نہیں کریں گے کسی یزید کی۔ یزید ایک کردار ہے، حسین ایک کردار ہے۔ ان دونوں کو ہم نے سامنے زمانے کے رکھا ہے تاکہ زمانہ پہچانے، اور رہتی دنیا تک یہ دونوں کردار میں لڑائی ہوتی رہے گی، یہ دونوں کردار ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ یزیدیت حسینیت کو مٹانے پہ تلے گی اور حسینیت اسلام کو بچانے پہ تلے گی۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے اس طریقے سے ہو جائے۔ آخر میں وہ کہ جسے مکمل انتقام کا حق ہے، جب وہ آ جائے گا تو اس دن پتہ چل جائے گا کہ اسلام کیا ہے، اس دن پتہ چل جائے گا کہ مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، قانون کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ بس اس دن کا انتظار کرو جس دن میری ذریت سے ایک اصلاح طلب اٹھنے والا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، جو دعا کی تھی جناب ابراہیم نے، اس دعا کا مصداق میری صلب میں ہے، اور میری صلب سے آنے والا جب پردہ غیب سے نکل کے آئے گا تو پھر وہ بتائے گا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، وہ بتائے گا دین کسے کہتے ہیں۔ کربلا سے ایمان کا جو تعلق ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے ہمیں۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں اس فرش حسین کو غنیمت سمجھنا ہے
کیونکہ اس فرش حسین پہ آنے کے بعد امام زمانے کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسی امام کے انشاءاللہ نصرت میں ہمیں جانا۔ بس میں نے اپنے موضوع کو یہاں روکا، اب میں منزل کی طرف آ رہا ہوں، کیونکہ مال مجلس جب تک نہ ملے تو انسان کو اس کا سکون نہیں عطا ہوتا۔ عزیزان محترم، جب حسین یہ جملے کہہ رہے تھے، آپ کو پتا ہے کہ غازی عباس بھی سامنے آ گئے، علی اکبر بھی سامنے آ گئے، قاسم بھی سامنے آ گئے۔ حسین نے سب کو روکا نہیں، اور دربار سے ایک مرتبہ نکل آیا میرا آقا، دربار سے نکل آیا میرا آقا۔ جس وقت گھر میں پہنچا ہے، اور جب نہیں زینب کبریٰ نے ماجرا پوچھا ہو، بتاؤ میرے بھیا کے اوپر کیا گزری، اور جس وقت بھائیوں نے بتایا، بیٹوں نے بتایا، زینب تڑپ گئی ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زینب اپنے بابا سے سن چکی ہے، زینب اپنی ماں سے واقعات کربلا سن چکی ہے، آواز دے رہی ہوگی دل ہی دل میں، اے میرے بھیا، آج میرا بھائی عباس موجود، علی اکبر موجود، یہ سب تیری آواز پہ دوڑ پڑے، لیکن کل ایک وقت وہ آئے گا کہ جب تو کبھی دائیں دیکھے گا، کبھی بائیں دیکھے گا، اور اس کے بعد کہے گا ہائے میرے انصار کہاں گئے۔ جزاکم اللہ، خدا کسی غم نہ لائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزانو، مولا حسین کا ماتم کرنے بیٹھے ہم۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ 2 محرم۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سی سرزمین ہے؟ کربلا کی سرزمین، کہ جس پہ حسین کا ورود ہوا۔ کربلا کی سرزمین پہ حسین کا قافلہ اترا ہے۔ اللہ اکبر، اور اترنے کا منظر بھی عجیب ہے، گھوڑوں پہ گھوڑے بدلے جا رہے ہیں۔ جب 7 گھوڑے بدل لیے، تب ایک مرتبہ ایک سوال کیا، بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کہا ماریا، کہا دوسرا کوئی نام، کہا قبطیہ، دوسرا کوئی نام، نینوا، کسی نے کہا اسے کربلا کہتے ہیں۔ بس مولا نے کہا یہی تو ہماری میعاد ہے، یہی تو ہماری منزل ہے، قافلہ روکو، قافلہ اتارو۔ عزیزان محترم، سن لو جملہ، انشاءاللہ گریہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت قافلہ روکا گیا، بیویاں محملوں سے اتاری جا رہی تھی، جناب زینب جیسے ہی اتری، ایک قدم چلی تھی کہ ٹھوکر کھا کے گری، اب جو اٹھی آوازی ماجا ہے یا اللہ ٹھہرو۔ کہا کیوں میرے بہن، کس لیے؟ کہا ماجا ابھی میں زمین پہ گری تھی نا، یہ دیکھو میرا خون، ارے میں نے کربلا کی خاک میں تمہارے خون کی بو محسوس کی ہے۔ اے ماجا، کہ زمین تمہارے لیے سزاوار ہے۔ کربلا کے اندر سب سے پہلے زینب اس طریقے سے بیان کر رہی ہے، میرے ماجا، میرے حسین، میں تمہیں یہاں نہیں رکنے دوں گی۔ آواز زینب، یہی میعادگاہ ہے، یہی میرے وعدے طفلی کا مرکز ہے۔ اے زینب، اب تو یہاں پر وہی قربانیاں ہوں گی، تم جانتی ہو نا، ایک دن وہ آئے گا زینب کہ جب یہاں پر اس طریقے کی کیفیت ہوگی کہ تم بھی دیکھتی رہو گی، کبھی علی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کا پامال لبزہ، ارے تم بتاؤ اس وقت کیا گزرے گی تمہارے اوپر۔ جزاکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزانو، محرم کی تاریخیں گزرتی جا رہی ہیں، اور ہم وہ ہیں کہ جو ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ اب کی محرم آئے گا تو ہم بہت دل کھول کے ماتم کریں گے، دل کھول کے زہرا کو پرسا دیں گے، مگر تاریخیں رفتہ رفتہ گزر جاتی ہیں، اور ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ابھی تو تاریخ باقی ہے، ابھی تو دن باقی ہے۔ اے عزیزانو، کربلا کے بن میں آپ مجھے بتائیے کہ یہ دن کیسے گنے جا رہے ہوں گے، ارے ان تاریخوں کو کس طریقے سے اہل حرم گزار رہے ہوں گے کہ جب زینب دیکھتی ہوگی آج دوسری تاریخ آ گئی، آج تیسری تاریخ آ گئی، ارے زینب کو پتا ہے جب 10ویں محرم آئے گی تو زینب کا خیمہ خالی ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ،
خدا کسی غم میں نہ لائے. ہاں ذرا غور کریں آپ کس انداز سے زینب کے اوپر گزر رہی ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قافلہ روک دیا. قافلہ روکنے کے بعد جب نہیں زینب کو ایک مرتبہ جناب زینب کو سمجھا کر کے خیمے میں بٹھا تو دیا, مگر زینب اپنی نگاہوں سے ایک ایک منظر کو محسوس کر رہی ہے اور تڑپ رہی ہے, گریہ کر رہی ہے. عزادارو میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں, اسی کربلا کے بن میں ایسی ایسی قربانیاں دینے والے بھی آئے ہیں, لیکن وہ بعد میں آئے ہیں, ان کو وہ منزل نہیں دیکھنی پڑی جو زینب نے دیکھی ہے, جو سید سجاد نے دیکھی ہے. مگر تاریخ گواہ ہے کربلا کے اس منظر کو یہ یاد کرنے والے افراد اپنے سینوں میں محفوظ کیے رہے اور آواز دیتے رہے کہ اپنے کو صبر کی منزلوں میں رکھتے ہوئے ہمیں لے چلنا ہے. کب؟ جب ہمیں ایک موقع مل جائے کہ جب ہم یہ یزید ایک مکان خالی کر دے, اپنے چاہنے والوں کا ماتم کر لے. عزادارو آپ محسوس کریں گے یہ مجلس جو ہمیں کرنے کا موقع دیا ہے بی بی زینب نے کس لیے دیا ہے؟ اسی لیے تو دیا ہے کہ کربلا کے واقعات کو ہم یاد کریں. ہاں عزادارو میں آج آپ کے سامنے کربلا کے ایک مجاہد کا تذکرہ اس انداز سے کرنا چاہتا ہوں کہ زمانہ دیکھے کہ کس طریقے کے حسین کے انصار تھے, حسین کو کتنا پہچانتے تھے, کس انداز سے پہچانتے تھے. میں ان کی بات نہیں کرتا جو مستقل حسین کے ساتھ تھے, یہ حسین کے ساتھ جو تھے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو ابھی تازہ تازہ حسین کے ساتھ ہے, راستے سے حسین کے ساتھ ہوئے ہیں. آپ سمجھ گئے میں کس کو کہہ رہا ہوں. ارے ابھی ابھی وہب قلبی نے حسین کا ساتھ دیا ہے نا, ساتھ آ گئے. لیکن اب تاریخ نے بتایا کہ جب وہب قلبی جب ایک مرتبہ کربلا کے منظر کو دیکھتے ہوئے گھبرا کے ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا رن کی رضا, تو ایک مرتبہ زوجہ پلٹ کے کہتی ہے اے وہب ٹھہر جاؤ ذرا سا, مجھ سے تم سے کام ہے. ماں کہتی ہے نہیں خبردار, زوجہ کے کہنے میں نہ آنا. مگر وہب قلبی سے ایک مرتبہ زوجہ کہتی ہے میں کچھ چاہتی نہیں, وہ تو وعدہ چاہتی ہو, آؤ مولا کے سامنے وعدہ کر لو. کہا کون سا وعدہ؟ حسین کے پاس آ گئی. اللہ اکبر, آپ دیکھیے ابھی حسین کے پاس تازہ وارد ہے یہ, مگر حسین کو کتنا پہچانتے ہیں. آگے آگے دستے ادب جوڑا, مولا وہب قلبی کو لے کے آئی ہوں. کہا کس لیے آئی ہو؟ کہا وہب سے دو وعدہ کرنا چاہتی ہوں اور آپ کو گواہ بنانا چاہتی ہوں. کہا کون سا وعدہ؟ ایک وعدہ تو یہ ان سے کرائیے کہ یہ جنت میں تنہا نہ رہیں گے, یہ جنت میں اکیلے نہ جائیں گے, مجھے ساتھ رکھیں گے. اے عزیزہ فوراً حسین نے آواز دی, ارے میں ذمہ داری لیتا ہوں, میں اس کا وعدہ کرتا ہوں. اور دوسرا جملہ ایک مرتبہ پھر کہا اے مولا بس ایک بات اور, میں اتنا چاہتی ہوں کہ وہب قلبی کے سامنے کہ ان سے کہیے کہ مجھے آپ کے حرم میں شامل کر دے, میں زینب و کلثوم کے ساتھ رہ جاؤں تاکہ میرا پردہ سالم رہ جائے. اے آزادارو, ارے جیسے ہی یہ کہا مولا ایک وقت چھٹائے کے بیٹھ گئے. اے زوجہ وہب قلبی, ارے تجھے کیا پتا زینب کی چادر ارے چھل جائے گی, میری بہنیں پچھے گردن سے ہاتھ بندھے ہوں گے. اے وہب قلبی کی زوجہ, ارے تجھے نہیں پتا کربلا کا واقعہ. جزاکم اللہ. عزادارو دیکھیے اس انداز سے قربانی کی منزل پہ آنے والے امام حسین کو پہچان رہے ہیں, پہچان رہے ہیں. یہ تو ایک منزل تھی کہ جہاں سے زوجہ کا امتحان ختم ہو گیا, اب یہاں سے ماں کا امتحان. ماں نے ایک مرتبہ دیکھنا شروع کیا, میرے لال جلدی جا, میرے لال جلدی جا, فاطمہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے, میرے لال جلدی جا. تاریخ نے بتایا کہ زوجہ نے ایک مرتبہ کہا جاؤ وہب قلبی جاؤ, خدا حافظ, میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتی ہوں. وہ نکل گئے اور جب گئے میدان میں تو ابھی اتفاق جنگ کر رہے تھے کہ اتنے میں کیا دیکھا کہ میدان میں عمود خیمہ لیے ہوئے, خیمے کا ایک ستون لیے ہوئے زوجہ چلی آ رہی ہے. بس سنیے عزیزو, میں ایک مرتبہ طلب کے کہا ارے تو کہہ کے آئی تھی کہ مجھے حسین کے خیمے میں بھیج دے, ارے میدان میں کیوں آ گئی؟ کہے وہب قلبی, ارے سننا چاہتے ہو؟ کہا جلدی بتا. کہا ابھی میں تھی کھڑی ہوئی کہ ایک مرتبہ حسین کا جملہ سنا, آئے میرے مسیح کے طرح کم ہے, میرے بدن کا
फातिमा लेके आ गई। अभी ये बातें हो रही थी कि दुश्मन ने हमला किया, सौदा चली गई, अपनी जान को सुपुर्द कर दिया हक के हवाले। उसके बाद फिर वह कल्बी ने इंतकाम लिया। इंतकाम लेने से एक मर्तबा वह कल्बी मारे गए। आखिरी जुमले हैं मेरे अज्जो, वह कल्बी मारे गए। माँ जिसने खून में नहाया हुआ अपने फर्जन को देख के कहा था मेरे लाल ऐसे नहीं, जब तक सर नहीं कुर्बान करोगे ये माँ राजी नहीं होगी। अरे वही माँ एक मर्तबा वह कल्बी का सर जब उसे फेंका गया, अरे ले दिए, लेने के बाद शुक्र खुदा अदा किया, फिर ये कह के वापस किया अरे जो इमाम को दे दिया उसे वापस ना देंगे। अरे ये भाई कल्बी की माँ जब इतनी सामना हो, आप बताइए लैला, आप बताइए उम्मे कुलसूम, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनिहा, माबूद तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का इस कलील अमल को कबूलियत का शरफ अता फरमा, जो मक़रूज़ों को सुबुदोश फरमा, जो बीमारों शफ़ाए आजिल अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हम सबको वालिदैन के लिए और आले मोहम्मद के लिए इज्जत का जरिया करार देना। हे मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हम सबके कल्ब में उल्फते अहले बैत को जागुज़ी कर दे। हे मेरे परवरदिगार इन आंसुओं में तहारत अता फरमा, क़दासत अता फरमा, रुमाल फातिमा की जीनत बन सके ये आंसू। हे मेरे परवरदिगार हमारी आखिरी दुआ यही होती है, हमारे वारिस को पर्दे गैब से भेज दे, हमें उनके आवान व अंसार में शामिल फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। या हुसैन, 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 या हुसैन। गूंज रही है ये सदा या हुसैन, तुझको लईनों ने सताया हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। गूंज रही है ये सदा या हुसैन, रही है ये सदा या हुसैन। तुझको लईनों ने सताया हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तीन शबो रोज का प्यासा हुसैन, रोज का प्यासा हुसैन। दश्ते बला में तुझे मारा हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। गूंज रही है ये सदा या हुसैन, ये सदा या हुसैन। तुझको लईनों ने सताया हुसैन, भेज के खत तुझको बुलाया गया, तुझको बुलाया गया। तेरा वतन तुझसे छुड़ाया गया,
سے نانا کی ہٹایا گیا، پے کر تسلیم و رضایا حسین، گونج رہی ہے یہ صدایا حسین، تجھ کو لعینوں نے ستایا حسین، دشت میں تھوڑی سی جگہ مل گئی، آمد آدھا سے زمیں ہل گئی، اور نظر جب سوئے ساحل گئی، اس پلینوں کا تھا پہرا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین، گونج رہی ہے یہ صدایا حسین، تجھ کو لعینوں نے ستایا حسین، کرب و بلا گھیر کے لائے تجھے، تیرے عزیز و رفقا ساتھ تھے، نہر سے خیمے بھی ہٹائے گئے، عذر ذرا بھی نہ کیا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین، تجھ کو لعینوں نے ستایا حسین، کیا شب عاشور کا ہنگام تھا، سارا جہاں لرزہ براندام تھا، تجھ کو عبادت سے فقط کام تھا، کرتا رہا ذکر خدا یا حسین یا حسین یا حسین، مادر قاسم کا جگر دیکھیے، ارے جذبہ ایماں کا اثر دیکھیے، بھیج دیا رن میں پسر دیکھیے، جو ہوا پامال جفایا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، گونج رہی ہے یہ صدایا حسین، تجھ کو لعینوں نے ستایا حسین، یا حسین یا حسین تعمیل حکم میں نحو پیش کر رہا ہوں حضرات۔ سجاد رہائی پا کر بھی پردیس سے گھر کو آ کر بھی جب عشق بہاتے رہتے تھے زینب سے دکھ دیکھے نہ گئے، ایک روز تڑپ کر پوچھا ارے سجاد تو کب تک روئے گا، اس وقت میرے مولا نے کہا ارے اماں ہے
اپنے مقدر پر صغرا کے سوالوں پر کیوں نہ روئے سجاد، 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 کیوں نہ روئے سجاد۔ اے میری پھوپھی انصاف تو کر، نیزے پہ جو دیکھے باپ کا سر، ہو ساتھ سفر میں وہ جس نے چیرا کھالی اکبر کا جگر، دروں کی سزا ملتی ہو جہاں بچوں کو اشک بہانے پر کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد۔ ارے تم چھپ چھپ کر خوں روتی ہو، تم چھپ چھپ کر خوں روتی ہو، میں رو تو کیوں کہتی ہو؟ ارے رویا نہ کرو اے لال میرے بھائی کو گوا کر بیٹھی ہوں، ارے معصوم بہن کو زندہ میں جو چھوڑ کے تنہا آیا گھر کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد۔ ارے سر تشت میں تھا بابا کا رکھا، سر تشت میں تھا بابا کا رکھا، اور تخت پہ قاتل بیٹھا تھا، دندان مبارک پر ان کے خوشبو کی چھڑی وہ مارتا تھا، ارے دندان مبارک پر ان کے خوشبو کی چھڑی وہ مارتا تھا، ارے افسوس میں کچھ بھی کر نہ سکا، اب تک ہے اسی سے درد جگر کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد۔ کیوں سامنے صغرا کے جاؤں، بہتر تو یہی ہے مر جاؤں، تم زندہ ہو اکبر نہ رہا، وہ پوچھے تو کیا بتلاؤں، کیا صبر کروں کیا ضبط کروں، ہے زخم بہت دل کے اندر کیوں نہ روئے سجاد، 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 کیوں نہ روئے سجاد۔ نیزے سے گرا عباس کا سر، میں دیکھ چکا ہوں وہ منظر، نیزے سے گرا عباس کا سر، میں دیکھ چکا ہوں وہ منظر، دربار میں کیوں مر نہ گیا جب نام تمہارا لے لے کر، دربار میں کیوں مر نہ گیا جب نام تمہارا لے لے کر، کہتا تھا لئی زینب کہاں لے آؤ یہاں پر بے چادر کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد۔
کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے کیوں نہ ریحان و رضا روتے رہنا اس دہر میں ہے جب تک جینا، ریحان و رضا روتے رہنا اس دہر میں ہے جب تک جینا، نوحوں کی اذانیں دے دے کے ہر شخص سے یہ کہتے رہنا، نوحوں کی اذانیں دے دے کے ہر شخص سے یہ کہتے رہنا، بے گور و کفن معصوم بدل، بے گور و کفن معصوم بدل، زندہ میں ہو جس کے ہاتھوں پر کیوں نہ روئے سجاد، 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 نو کے سنوں کے اوپر کہتا تھا فرق سرور، گھر لٹ گیا ہے میرا، مارا گیا برادر، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب، ارے میں کس قدر ہوں پیاسا اماں بتاؤں کیوں کہ، ارے سوکھا گلا تھا اتنا چلتا نہیں تھا خنجر، قبضے میں رکھ کے کوثر، اماں غریب ہوں میں، ارے جو غم ہے دو جہاں کا سب میرے پاس آیا، ارے جو غم ہے دو جہاں کا سب میرے پاس آیا، ارے وہ بھی تو ایک دل تھا قدسی لباس لایا، اب کیا ہے میرے تل پر، اماں غریب ہوں میں، اماں ارے میں کیسا باپ تھا جو اے دور امتحانی، ارے روتی رہی سکینہ میں دے سکا نہ پانی، آئے یقین کیوں کہ اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب، ارے برچھی جواب پسر کے سینے سے میں نے کھینچی، انصار و اقربا کی قاسم کی لاش دیکھی، ابن امیر ہو کر، ارے ابن امیر ہو کر، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں،
اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں آپ آ گئی ہے اماں، یاد آ رہا ہے بچپن، وہ ساتھ ساتھ چلنا اور اپنے گھر کا آنگن، اب کیا ہے میرے تل پر، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، گھوڑوں کے دوڑنے سے پامال ہو چکا ہوں، گھوڑوں کے دوڑنے سے پامال ہو چکا ہوں، کیا بھی میں وہی ہوں، حیران ہوں سوچتا ہوں، ناقہ بنے پیمبر، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں، خوشبو بتا رہی ہے آپ آ گئی ہے گھر میں، میں کب سے ڈھونڈتا ہوں کرب و بلا کے بل میں، آ جاؤ خود ہی مادر، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں ریحان پھٹ نہ جائے اہل عزا کا سینہ، ریحان پھٹ نہ جائے اہل عزا کا سینہ، بس روک لے یہیں پر شبیر کا یہ نوحہ، سب رو رہے ہیں سن کر، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، حسین 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 پیاسا ہے 3 روز سے کنبہ رسول کا، اے نہر القما، اے نہر القما، اے کچھ تجھ سے دور بھی نہیں، پیاسوں کا کارواں، اے نہر القما، اے نہر القما، اے اللہ
بقا سوکھی ہوئی زبان سے بیٹی حسین کی سوکھی ہوئی زبان سے بیٹی حسین کی سوکھی ہوئی زبان سے بیٹی حسین کی اپنے چچا کے واسطے اپنے چچا کے واسطے